اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ پیر اپنے مریدوں سے تبرہ کریں گے اور عذاب کو سب دیکھیں گے اور ان کی نجات کے کل اسباب قطع ہو جائیں گے، اور مرید کہیں گے کاش ہم کو لوٹ کر جانا ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح تبرہ کریں جس طرح انہوں نے اس وقت ہم سے تبرہ کیا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کر دکھلائے گا اور وہ جہنم سے نہ نکلنے پائیں گے۔ اے لوگو، زمین میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدم بے قدم نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، سوائے اس کے نہیں کہ وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس کا کہ تم جو کچھ نہیں جانتے وہ خدا کے برخلاف کہہ دو۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا کسی چیز کی عقل نہ رکھتے تھے اور ہدایت یافتہ نہ تھے تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ان چیزوں کو پکارتا ہے جو سوائے چیخ پکار کے کچھ نہ سنیں نہ کچھ سمجھیں، وہ خود بہرے گونگے اندھے ہیں، بس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان لانے والو، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کے خالص بندے ہو۔ اس نے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس ذبیحہ پر خدا کے سوا اور کا نام لیا گیا ہو وہ حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص ناچار ہو، نہ نافرمان ہو اور نہ حد سے گزرنے والا تو اس کے ذمے کچھ گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سو وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو کچھ خدا نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور خدا ان سے قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ ان کو پاکیزہ فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ یہی ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ آتش جہنم پر کیا ہی صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یقیناً خدا نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے وہ بے شک بہت بڑی نافرمانی پر تیار ہیں۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ حقیقی نیکی اسی کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور انبیاء پر ایمان لائے اور محبت خدا میں مال رشتہ داروں کو اور یتیموں اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں آزاد کرنے میں دے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب معاہدہ کر لیں تو اپنے عہد کے پورا کرنے والے ہوں اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کی سختی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عملاً سچ بولا اور یہی متقی ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جو ناحق قتل کیے گئے ہوں ان کے بارے میں تم پر قصاص واجب کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس قاتل کو اس کے مومن بھائی کی طرف سے کچھ یعنی قصاص معاف ہو جائے تو معاف کرنے والے کو مطالبہ دیت میں نیکی کرنی چاہیے، نہ ظلم و سختی، اور قاتل کی جانب سے اس کی ادائیگی احسان مندی کے ساتھ ہو، نہ کمی اور ٹال مٹول کے ساتھ۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے صاحبان عقل، حکم قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ تم پر یہ بھی واجب کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت آئے اگر وہ مال چھوڑے تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں مناسب وصیت کر دے۔ خدا سے ڈرنے والوں پر یہ بھی ایک حق ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ انہی کے ذمہ ہوگا جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جس شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ ان کی آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے اسی طرح واجب کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر واجب کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ گنتی کے دن ہیں، اس پر بھی جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ
اور ان دنوں میں گنتی پوری کر دے، اور ان لوگوں کے ذمے جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا اس کا بدل ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے اور بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے بشرطے کہ تم سمجھو۔ ماہ مبارک رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو کل آدمیوں کو رہنما ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی دلیلیں ہیں اور حق و باطل کی تمیز۔ بس جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر دے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ چاہتا ہے کہ اس گنتی کو پورا کر دو، اور جو راہ راست تمہیں بتلا دی ہے اس پر خدا کی بڑائی بیان کرتے رہو، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جس وقت میرے بندے تم سے میری بابت کچھ دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، خاص دعا کرنے والے کی دعا جس وقت بھی وہ مجھ سے دعا کرے قبول کر لیتا ہوں۔ بس ان لوگوں کو لازم ہے کہ وہ میرے احکام قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پالیں۔